الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، جب ہم بات کرتے ہیں علم کی تو عربی کے اندر علم یعلم اس کا معنی ہوتا ہے جاننا، یعنی کسی بھی چیز کو جاننا، پہچاننا، اور اس کی ایک تعریف اس طرح بھی کی جاتی ہے العلم ادراک الشیء بحقیقتہ، یعنی کسی بھی چیز کی حقیقت تک پہنچنا، اس کو جاننا، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے صوفیاء نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے آسان لفظوں میں عوام کو سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں بچوں سمجھو اس بات کو کہ نامعلوم سے معلوم تک کا جو سفر ہے وہ علم کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس کو تم نہیں جانتے اسے تم جانو گے تو تمہیں علم آ جائے گا۔ یہ عوامی انداز میں لوگوں کے ذہنوں کے مطابق جو ہے وہ بات کو بیان فرمایا گیا کہ نامعلوم سے معلوم تک کا سفر یہ علم کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ ہم یہ اندازہ لگائیں کہ اس معاشرے کے اندر جس طرح آپ نے اپنے تمہیدی کلمات میں سرنامہ کلام میں اس بات کو بخوبی واضح فرمایا کہ علم کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے، چاہے وہ دینی ہو، چاہے دنیاوی ہو، چاہے ہم اپنی عبادات، اخلاقیات و معاملات کے اعتبار سے دیکھیں، معیشت و معاشرت کے اعتبار سے دیکھیں، جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ اور میں تو صرف مسلمان کی نہیں، حضرت انسان کی اگر بات کروں تو آپ دیکھیے کہ قرآن پاک پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا عظیم الشان کلام، لیکن نبی مکرم علیہ السلام کے قلب اطہر پر جو پہلا لفظ نازل فرمایا گیا وحی کی صورت میں وہ اقرا ہے، پڑھیے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے اس کا پڑھنا بمعنی یہ ہے کہ اقرا صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اقرا کے اندر جو معارف اور معنی پوشیدہ ہے ان تک پہنچنا، کیونکہ ابتدائی 5 آیات ہی ہمیں بتاتی ہیں سورہ علق کی کہ یہ وہ علم ہے کہ صرف اقرا نہیں ہے، بلکہ اس اقرا لفظ کا جو ادراک ہے وہ زبان سے لفظ ادا ہو رہے مگر وہ اپنے باطن کے اندر وہ چیزیں رکھتا ہے کہ اگر آپ اسے اپنے باطن تو لے کر کے جائیے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ فقط یہ لفظ اقرا نہیں ہے، یہ اقرا میری پوری زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیدائش سے لے کر، یعنی ماں کی گود سے لے کر لحد تک کا جو علم کا سفر ہے وہ سارے کا سارے اقرا کے اندر پوشیدہ ہے کہ آپ اس کو حاصل کیجئے اور اس کو دیکھیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کو نازل فرمایا، اس میں ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور گواہی کے بیان فرمائی، اور یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شہید اللہ نے گواہی دی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکہ، اور اس کے فرشتوں نے گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ یہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگلی بات فرمایا گیا وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم میں اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اللہ کی گواہی کافی ہے، فرشتوں کی گواہی بھی کافی ہے، لیکن فرمایا اہل علم جب یہ بات کریں گے اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں تو وہ ایسی سن کے بات نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ جان کر اور علم کے ذریعے وہ بات کر رہے ہوں گے۔ اور اہل علم کا ویٹیج بھی آ گیا یہاں پر۔ تو یہ بغیر علم کے ظاہرے کے کوئی بات کرنا، یہ سارا معاملہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک عالم کا بات کرنا، علم والے کا بات کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو کس انداز سے یہاں پر بیان فرما رہا ہے۔ اور فرمایا قرآن پاک کی جو آیات ہیں اس اعتبار سے آپ دیکھیں سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 49 میں فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، فرمایا کہ یہ وہ روشن آیتیں ہیں، ان کے سینوں میں ہیں یہ آیتیں جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیات پڑھ لینا کچھ اور ہے، اس کا علم آ جانا کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ علم اسی وقت آئے گا جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ابو ہریرہ آ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ مجھے کوئی عطا کیجئے، تو یوں بھر کر عطا فرما دیں گے۔ یہ پڑھنا اور ہے، سمجھ لینا اور ہے، اور علم کا دل کے اندر آ جانا یہ کچھ اور معاملہ ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں دیکھیے کہ ایک بات کی جاتی ہے کہ مقصد علم، نصاب علم، نتیجہ علم، ذریعہ علم اور حد علم۔ میں چاہتا ہوں کہ مختصر میں ان 5 باتوں پر بات کر لوں۔ بتلائیے۔ مقصد علم، یعنی علم آپ حاصل کریں، مقصد کیا ہے آپ کا؟ یعنی اگر ہم دنیاوی علوم کی بات بھی کر لیں تو آپ دنیاوی طور پر کوئی منفعت، کوئی فائدہ حاصل کر لیں گے اس سے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھی جاب مل جائے، ہو سکتا ہے کہ اچھے بزنس مین آپ بن جائیے۔ ہمارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ آپ اس نالج کی طرف جائیے، یہاں جائیے، چیٹ جی پی ٹی آ گیا، اے آئی آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب چیزیں مل گئی، نالج تو مل رہی ہے، لیکن کیا وہ نالج، وہ علم آپ کو اس مقصد کے قریب کر رہی ہے کہ جو آپ کی زندگی کا مقصد تھا؟ بے شک۔ تو یعنی آپ انفارمیشن کی دنیا میں یا نالج بیس دنیا میں یہ فرق ہے۔ یس، اس ڈیفرنس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ دونوں کے اندر تفاوت اور فرق کیا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نصاب تعلیم کیا ہے آپ کا؟ کیا نصاب تعلیم آپ نے وہ رکھا ہوا ہے کہ جس سے آپ کی دنیا بھی سجے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے، یا نصاب تعلیم سے مراد فقط دنیاوی علوم ہے آپ کے؟ نمبر 3، اس علم کا نتیجہ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ نتیجہ آپ کو
تقوی کی صورت میں مل رہا ہے, طہارت کی صورت میں مل رہا ہے, پاکی کی صورت میں مل رہا ہے, یا نتیجہ والدین کی نافرمانی اور صرف اپنی ذاتیات, اپنی انا کی خاطر آپ کو مل رہا ہے. نمبر 4, ذریعہ علم آپ کا کیا ہے؟ کہ استاد سے سیکھ رہے ہیں, کسی بڑے سے سیکھ رہے ہیں, سمجھدار سے سیکھ رہے ہیں, کس کو آپ نے استاد شیخ بنایا ہے, کس سے سیکھ رہے ہیں, یا خود بخود بس آتا چلا جا رہا ہے آپ کو. اور اس کے بعد آخری حد علم آپ کی کیا ہے؟ علم کی آپ نے انتہا کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اب بات وہ آ جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب علم ختم ہو گیا تو شعور باقی رہا, شعور ختم ہو گیا. اور شعور اور شعور کے اندر جو پوشیدہ شے ہے وہ عین ہے, اور یہ عین ہمیں بتاتی ہے کہ عین جو ہے وہ علم ہے. اس لیے فرمایا کہ طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر اس بات کو واجب قرار دیا کہ وہ علم حاصل کرے. جب علم حاصل کرے گا شعور نہیں کرے گا, شعور بیدار ہوگا. جب شعور بیدار ہوگا وہ پھر صحابہ میں, اہل بیت میں کسی میں مقابلہ نہیں کرے گا, بلکہ وہ یہ بات کہے گا کہ اللہ نے جو شعور ان کو عطا فرمایا, اللہ ان کے صدقہ ہمیں بھی کچھ عطا فرمائے. بھائی کیا اچھا ہے شعور اور شعور اور درمیان کا عین اور عین سے علم, کیا اچھی بات ہے. علم وہ یہ جو ظاہر حقیقت تک پہنچا دے, بس بڑی سادی سی بات ہے. وہ علم ہو ہی نہیں سکتا جو حقیقت تک نہ پہنچائے, اور علم وہ ہے جو حقیقت تک پہنچا دے.